بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث شریف میں استغفار کے کچھ کلمات آتے ہیں، جن کلمات کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کے ذریعے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کا جواب بھی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ استغفار کو اپنے اوپر جو شخص لازم کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جس کا اسے گمان ہی نہیں ہوتا، یعنی غیب سے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہے، اور وہ کون سے کلمات ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب بھی دیتے ہیں، تو وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ بعض لوگ استغفار صحیح طریقے سے نہیں کرتے، غلط طریقے سے استغفار کرتے ہیں، درست صیغے اور درست کلمات جو ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا استغفار کرنا ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، ان کا استغفار ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں تو صرف استغفار پڑھتے رہتے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا استغفار پڑھنا چاہیے یا استغفار پڑھنا چاہیے یا کوئی اور کلمات کہنے چاہیے؟ تو علماء سے جیسے انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ علماء اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کی جائے، استغفار کی زیادتی کی جائے، اس کو زیادہ پڑھا جائے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ ایک صیغہ ہے، کلمہ ہے، تو استغفار جو ہے وہ استغفار کرنے سے ہوتا ہے، حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ استغفار تو ہم سرسری کہتے ہیں کہ استغفار کیا جائے، لیکن استغفار کے کلمات الگ ہوتے ہیں۔ استغفار کے کلمات ہیں استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ استغفار کے کلمات ہیں۔ استغفار یا استغفار کرنے سے استغفار نہیں ہوتا، بلکہ جو استغفار کے کلمات ہیں ان کلمات کے ذریعے استغفار کیا جائے تو یہ استغفار ہوتا ہے، اور صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اور استغفار کرتے وقت ہماری توجہ ہمارے گناہوں کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، اور دل و دماغ جو ہے ہمارا متوجہ ہو، اور دل کے اوپر ہماری توجہ ہو کہ استغفار کرنے سے، یعنی استغفر اللہ کہنے سے، استغفر اللہ ربی کہنے سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور دل سے گناہوں کی سیاہی اور گناہوں کی جو زنگ ہے، جو گرد و غبار ہے وہ نکل رہا ہے۔ تو جب آپ یہ توجہ کر کے استغفار کریں گے تو آپ کو آپ کے دل سے گناہ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو سکون محسوس ہوگا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے جسم سے کچھ نکل رہا ہے، بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، روح کو سکون مل رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ محسوس کریں گے، تو اس طرح توجہ سے استغفار کیا جائے، کیونکہ ہم غلط طریقے سے استغفار کرتے ہیں، سامنے ٹی وی بھی چل رہا ہے، غلط چیز بھی دیکھ رہے ہیں، بد نظری بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں استغفار بھی کر رہے ہیں، استغفر اللہ، تو توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں غلط چیز، استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہیں، تو ایسے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ استغفار وہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا جائے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لیا جائے، اور گناہ کو چھوڑ دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اور سچے دل سے معافی مانگی جائے، تو یہ استغفار ہمیں فائدہ دے گا، یہ استغفار اللہ کے یہاں قبول ہوگا، جس کی وجہ سے لوگوں کے غم پریشانیاں دور ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں جن کلمات سے استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتے ہیں؟ وہ کلمات حدیث شریف میں ہے کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ کلمات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ ان کلمات سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، تو ان کلمات سے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہم اغفر لی کے الفاظ کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ان کلمات کے ذریعے استغفار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استغفار کو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو حل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اسے گمان ہی نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے اسے دے دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سچے ہیں، آپ کی بات سچی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، تو اس لیے یقین کے ساتھ استغفار کریں، استغفار کی کثرت کیا کریں، روزانہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، اس کے بہت زیادہ فوائد اور بینیفٹ آپ کو حاصل ہو گئے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔